السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو حدیث آپ سے میں شیئر کرنے لگا ہوں، دل تھام کے سنیے گا، کیونکہ یہ حدیث جب پڑھی ہے نا میں نے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں نہ کرنا، اور میں آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا یہ حدیث سن لیں اور ساتھ یہ دعا کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا۔ اس روایت کو امام ابو القاسم سلیمان بن احمد روایت کرتے ہیں، جنہیں آپ امام طبرانی کے نام سے جانتے ہیں۔ کتابوں کا ریفرنس میں آپ کو آخر میں دوں گا، پہلے حدیث سن لیں، غور سے سنیے گا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ غور سے سننا، حتیٰ کہ جب وہ جنت کے قریب ہوں گے اور جنت کی خوشبو سونگھیں گے اور جنت کے محلوں کی طرف دیکھیں گے اور ان چیزوں کی طرف دیکھیں گے جو اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہے، تو ایک آواز آئے گی، ایک ندا کی جائے گی کہ جنت سے واپس آ جاؤ، کہ اس میں تمہارے لیے کچھ نہیں، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے جنت میں۔ وہ حسرت کے ساتھ جنت سے واپس آئیں گے۔ اب میدان حشر میں واپس آ گئے ہیں، جہاں پہ انہیں یہ سرٹیفکیٹ ملا تھا کہ اب جنت میں جا سکتے ہو۔ اتنی خوشی کی ہائٹ اور ایک دم دھڑام سے مورال لو ہو گیا۔ اب جنت میں جانے سے روک کر واپس جسے بھیجا جاتا ہے، اسے پھر جنت میں نہیں واپس بھیجا جاتا، اسپیشلی اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا جنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، کاش تو ہمیں اپنے ثواب دکھانے سے پہلے اور اپنے نیک بندوں، اپنے اولیاء کے لیے جو تو نے نعمتیں تیار کی ہیں انہیں دکھانے سے پہلے ہی ہمارے لیے فیصلہ کر دیتا کہ ہمیں دوزخ میں داخل ہونا ہے، تو ہمیں یہ امید ہی نہیں جاگتی کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اب ہم جنت میں جائیں گے۔ ہماری تو ہوپس بہت ہائی ہو گئی تھی، ہم تو جنت دیکھ رہے ہیں، اس کی خوشبوؤں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے محلوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ابھی ہم بھی داخل ہو جائیں گے، اور دھڑام سے ساری کی ساری امید زیرو کر کے ہمیں واپس بھجایا گیا اور کہا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے اور تمہیں تو جہنم میں جانا ہے۔ تو باری تعالیٰ یہ سب کچھ نہ دکھاتا، ایسے ہی بھیج دیتا، تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہو جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، میں نے یہ ارادہ اس وقت کیا تھا، ابھی نہیں یہ فیصلہ کیا تمہارے لیے، تمہاری جو دنیا کی زندگی تھی نا اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ تم دنیا میں ایسے تھے کہ جب تم اکیلے ہوتے تھے تو تم میرے ساتھ بہت بڑا مقابلہ کرتے تھے، یعنی کیا؟ غرور میں ہوتے تھے، تکبر میں ہوتے تھے، گناہوں میں ہوتے تھے، تمہارے اندر اور باہر میں فرق تھا، اور جب تم لوگوں کے سامنے آتے تھے تو میرے لیے عاجزی کرتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اس کے آگے بالکل عاجز ہوں، میں تو اس کا نیک بندہ ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو بڑا زاہد ہوں، بڑا عابد ہوں۔ یہ تم ڈرامے بازیاں کرتے تھے لوگوں کے آگے، اور جب اکیلے میں ہوتے تھے تو تم سے بڑا منافق کوئی نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے تھے، تم شو بازی کرتے تھے، تمہیں ویوز چاہیے ہوتے تھے، تمہیں لائکس چاہیے ہوتے تھے، تمہیں سبسکرائبرز چاہیے ہوتے تھے، تمہیں اپنی واہ واہ چاہیے ہوتی تھی، تم دکھاوے کرتے تھے، تم ویسے تھے نہیں جیسے بنتے تھے، اکیلے میں تو تم فرعون تھے، اور تم اپنے دلوں سے مجھے اس کے خلاف دیتے تھے، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، دل میں تمہارے کوئی کچھ نہیں تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کے آگے عاجزی انکساری کروں، میں اس کی عبادت کروں، نہ اکیلے تو تم ایسے تھے کہ شراب، شباب، کباب سب چل رہا ہے، گندی فلمیں بھی چل رہی ہیں، غلاظت اور گندگی اور برائیوں کے انبار بھی چل رہے ہیں،
لیکن لوگوں کے سامنے تم بڑے پارسا بنے ہوئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ تم لوگوں سے ڈرتے تھے، تم مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، کوئی تقویٰ نہیں تھا۔ جب اکیلے میں ہوتے تھے تو عورتوں سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، عورتیں ہیں تو مردوں سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، زنا بھی ہو رہے ہیں، شراب بھی چل رہی ہے، مختلف گناہوں میں پڑے ہو، جیسا کہ تم نے مرنا ہی نہیں ہے، جواب ہی نہیں دینا مجھے۔ اور جب لوگوں کے سامنے آتے ہو تو ایسے پارسا بن کے آتے ہو کہ تم سے اچھا کوئی ہے نہیں، اور تم لوگوں کو بزرگ جانتے تھے، تم لوگوں سے ڈرتے تھے، تم لوگوں سے زیادہ خوف کرتے تھے کہ میری عزت نہ خراب ہو جائے، لوگوں کو میری اصلیت پتہ نہ چل جائے، لوگوں کے سامنے میں کیا ہوں اندر سے وہ نہ کھل جائے، تو اس سے ڈرتے تھے۔ تم مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، اور تم لوگوں کو بزرگ جانتے تھے اور مجھے بڑا نہیں جانتے تھے۔ میری بڑائی، میری بزرگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ تم زبان سے اللہ اکبر کہتے تھے، مانتے نہیں تھے، مانتے نہیں تھے۔ تم لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے تھے پر مانتے نہیں تھے، اندر کھاتے۔ تو آج میں تم کو دردناک عذاب چکھاؤں گا اور تم کو ثواب سے محروم کروں گا۔ جیسے تم وہاں دھوکے بازیاں کرتے تھے نا، اندر کچھ باہر کچھ، تو آج ہم نے تمہیں تمہارا آئینہ دکھایا کہ دیکھو تم لوگوں کو یہ جنت دکھاتے تھے نا، اور خود کو اس جنت کا حقدار بتاتے تھے، لیکن اصل میں تم حقدار جہنم کے ہو۔ تو آؤ ہم تمہیں وہ دکھا تو دیں جو تم لوگوں کو دکھاتے تھے اپنی کرتوتوں سے، ظاہری کرتوتوں سے، پر اصل میں تم اندر کھاتے جہنمی تھے۔ تو آؤ آج سب کے سامنے سب دیکھ لے کہ تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے، حدیث ہے 5474۔ پھر امام طبرانی اسے المعجم الکبیر میں بھی روایت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، امام طبرانی نے المعجم الصغیر، المعجم الاوسط اور المعجم الکبیر، المعجم کی 3 مختلف قسم کی کتابیں لکھی ہیں۔ صغیر میں کم روایتیں ہیں، اور اوسط میں تھوڑی اس سے زیادہ ہیں، اور کبیر میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہ 3 کتابیں، تو معجم الکبیر میں حدیث 199۔ پھر حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت آتی ہے جلد نمبر 4 صفحہ 124 125 پر، اور پھر اس کو شعب الایمان میں امام بیہقی بھی روایت کرتے ہیں، جلد نمبر 5 حدیث 6809، اور اسی طرح امام ہیثمی اسے مجمع الزوائد کی جلد نمبر 10 صفحہ 220 پہ روایت کرتے ہیں۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا آج کے درس کے شروع میں، یہ پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لٹرلی انسان کہتا ہے کہ زندگی کے کسی لمحے میں کہیں میں تو ایسا نہیں ہو گیا تھا۔ باری تعالیٰ معافی دے دے، معافی دے دے، ہدایت دے دے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ کی کیفیت کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ روایت پڑھتے ہوئے میری جو اس وقت کیفیت ہو رہی ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور بھی روایتیں آپ سے شیئر کرنی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی پہ درس کا اختتام کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔